الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی تصویر کشی ڈیجیٹل ہو یا نان ڈیجیٹل ہو بنانا حرام ہے، اور مسجد میں تو بہت زیادہ ہی جو چیز حرام باہر ہو تو وہ مسجد کے اندر اس کی حرمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. نکاح ہے، نئے لوگ بھی ہوں گے تو اس لیے پرانے حضرات تو جانتے ہیں کسی قسم کا بھی ایسا معاملہ نہ کریں جس سے دولہا اور دلہن کے لیے بے برکتی کا باعث ہو. برکت اللہ دیتے ہیں، خوشیاں اللہ دیتے ہیں، لوگ نہیں دیتے ہیں. لیکن دوست احباب جو دنیا میں غرق ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے بھائی ہیں ہمارے، ان کو نظر آتا ہے خوشی اسی میں ہے کہ انگریز کی یہود و نصارہ کی اتباع کریں گے تو خوشی ملے گی. یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں گے تو خوشی ملے گی. مووی بناتے رہیں گے، لڑکے صاحب رخصتی کے لیے اندر جائیں گے عورتوں کے اندر، نامحرموں کو دیکھیں گے، اور جب لڑکی سارے گناہوں سے اس کو پاک کرنے کے لیے قرآن شریف اس کے اوپر سر کے اوپر رکھے. یہ قرآن کے ساتھ صریح مذاق ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو توڑا. مکس گیدرنگ ہم نے کی، مایو اٹن صحرا بندی اور جتنی بدماشیاں ہم کریں گے ہر قرآن کے حکم کو پسے پوچھ ڈالیں گے، اور پھر قرآن کا جو ہے اوپر رکھ کر سائے کے تلے جناب والا اب رحمت آ جائے گی. یہ قرآن لعنت بھیجتا ہے، یہ قرآن لعنت بھیجتا ہے، بد دعائیں دیتا ہے ایسے لوگوں کو. اللہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، میں تیرا کلام اور یہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں. اسی طرح یہ مساجد بھی بد دعائیں دیتی ہیں ایسے لوگوں کو جو کہ ان مساجد کے آداب کا لحاظ نہیں رکھتے. مساجد کا ادب کیا ہے؟ بات ہو رہی ہے دین کی، ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں گے. عذر والے الگ ہیں، یہ بڑے حضرات کرسی پہ بیٹھے ہیں، کسی کے گھٹنے میں درد ہے، بڑی عمر کے ہیں تو وہ بیٹھیں گے. جوان آدمی ہے، اس کے بھی کمر میں درد ہو سکتا ہے، وہ بھی بیٹھے گا، ٹیک لگا کر بیٹھے گا. لیکن اس کے علاوہ ادب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب بات کی جائے تو بہت زیادہ توجہ سے سننی چاہیے، اور ایسے جیسے کہ پیاسا کنویں کی طرف بھاگتا ہے نا، ایسے سننا چاہیے، ایسے حریص ہونا چاہیے. تو لہذا ہر قسم کی تصویر کشی سے بچیں، چونکہ دونوں طرف کے لوگ ہوتے ہیں، لڑکے والے بھی ہوتے ہیں، لڑکی والے بھی ہوتے ہیں. تو اس وقت میں موقع پر خاص طور پر کچھ نصیحتیں لڑکے والوں کو کرتا ہوں، لڑکے صاحب کو کرتا ہوں جو دولہا ہونے والے ہیں. میسج کرتے ہیں مجھے کہ میں اپنی بیگم کے لیے لینے جا رہا ہوں کچھ. میں نے کہا ہوش میں رہو، ہونے والی بیگم لکھو. ابھی تک بیگم نہیں ہوئی لیکن اتنا جذباتی ہے کہ لکھ رہا ہے کہ بیگم کے لیے لینے کے لیے جا رہا ہوں. میں نے کہا بھائی ذرا سا بریک لگا، ہونے والی بیگم لکھو. پھر جب ہم نکاح پڑھائیں گے آپ کہیں گے قبول ہے، صحیح ہے جی، اس سے پہلے ہم بریک لگوا دیں گے. 1 منٹ رکنا، ذرا کھانسی آ رہی ہے، پھر بریک لگوائیں گے آپ کو. صحیح ہے جی، ذرا پانی لے کر آنا بھائی، مجھے پیاس لگ رہی ہے. پھر آپ قبول کہنا چاہیں گے میں پھر آپ کو بریک لگواؤں گا. یار 1 منٹ بریک لگانا ذرا سا، یار مجھے گھر والے بلا رہے، میں کام سے ہو کر آتا ہوں. ٹھیک ہے، کے مارٹ سے سودا خرید کے لاؤں گا، پھر آپ کا نکاح پڑھاؤں گا. پھر دیکھنا یہ کیسا بندروں کی طرح اچھلتا ہوا نظر آئے گا، کبھی ادھر خارج کرے گا، کبھی کیا ہے. یار جلدی سے نکاح ہو جائے. تو ابھی بیگم ہوئی نہیں، وہ کہہ رہا ہے مجھے میسج کر کے کہ میں بیگم کے لیے سامان لینے کے لیے جا رہا ہوں. ماشاءاللہ، محبت ہو تو اس کو ایسے کہتے میرے بھائی. ٹھیک ہے، اچھا ہے، بیگم پہ ہی لٹو ہونا چاہیے. نامحرم پہ لٹو ہو کے کیا کرے گا میرے بھائی؟ ہاں، بیگم پہ لٹو ہونا چاہیے. لوگ کہتے ہیں جی بیگم پہ لٹو ہے، تم پہ لٹو ہوگا، فدا تم پر ہوگا، پڑوسن پر ہوگا، سامنے والی پر ہوگا، کس پر لٹو ہوگا؟ اچھا، اپنی بیگم پر لٹو ہو میرے بھائی. اور حلال ہے یہ، اللہ رب العزت نے حلال نعمت کی ہے. اللہ کا دین کتنا پیارا ہے.
اللہ کا دین کتنا پیارا ہے. ڈاکٹر حسن امام صاحب ایک بزرگ ہے, حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں. نکاح پڑھا رہے تھے, ایک بات انہوں نے بیان فرمائی. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جس سے جو بات سنو اس کی طرف منسوب کر کے بتایا کرو, ورنہ لوگ سمجھیں گے کہ تمہارا علم ہے, دل کے اندر تکبر پیدا ہوگا. ہمارا تو علم ہے ہی نہیں, بڑوں سے باتیں سنی ہوئی ہیں وہ بتا رہا ہوں. بڑی ہی پتے کی بات ہے. یہ دھولا میاں نظر کیوں نہیں آ رہا مجھے؟ کہاں کیموفلاج ہوا ہوا ہے؟ آیا نہیں ہے کیا؟ امامہ بنوا رہے ہیں, سامان لے رہا ہے. کلیم صاحب پوچھنا پڑے گا کون سا سامان ہے. یہ دولہا ہے کیا بھائی؟ نہیں آ چکے ہیں, مجھے نظر آیا تھا. میں نصیحت اس کے لیے کر رہا ہوں. یہ تو سارے پرانے بڈھوں کو کیا نصیحت کروں؟ یہ تو شادی کر کے کرا کے تنگ آ گئے. بس کہاں یہ, اس کو ابھی فیشن میں پہلی پوزیشن لینی ہے اس وقت میں, جبکہ اتنی اہم نصیحتوں کی باتیں ہو رہی ہیں. طارق بھائی نے شادی کرنی ہے کیا؟ اب بتائیے بھائی, پیچھے کی بھی لائٹ وغیرہ جلا لیجئے. بھائی کیمرے والے موبائل کوئی اوپر نہیں ہونا چاہیے, کسی قسم کا موبائل بھی. ہمارے ہاں تو سہولت یہ بھی ہوتی ہے کہ الحمدللہ خواتین کا بیان تو ہوتا ہی ہوتا ہے. ہاں, بس اوقات دلہن بھی اپنا بیان سنتی ہے کہ بھئی مجھے کیا نصیحت ہو رہی ہے, اور سننا بھی چاہیے. لڑکی والوں کو بھی سننا چاہیے, اس کی ماں کو بھی سننا چاہیے, اس کی بہنوں کو بھی سننا چاہیے. فائدہ ہوتا ہے دین کی بات میں, نفع ہی نفع ہے, فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. تو اس لیے غائب نہیں ہونا چاہیے. اپنے نکاح کے اس سے غائب ہے, اچھا میں پہلے نکاح پڑھا لیتا ہوں, آ گیا بھاگتا آ رہا ہے. بھائی نکاح شروع ہو رہا ہے الحمدللہ. آئیے دیکھو بھائی, کہیں نظر آ رہا ہے اس کے سر پہ کوئی صحرا, کوئی یہ وہ فلانی چیزیں, ہار پھول. پہلے زمانے کے اندر وہ گھوڑا بناتے تھے نا, دولہا نہیں ہوتا تھا, گھوڑا ہوتا تھا, اس کے صحرا بندھا ہوا ہوتا تھا, وہ چھپ چھپ کے دیکھتا تھا کاڑی آنکھ سے. ہاں, اور دو بندے اس کو دائیں بائیں سے پکڑے ہوئے ہوتے تھے. کیوں پوچھا گیا کیا وجہ تھی؟ کہا ابھی بھی موقع ہے, بھاگنا ہے تو بھاگ لے. صحیح ہے جی, ابھی بھی موقع ہے, بھاگنا ہے تو بھاگ لے. تو ماشاءاللہ ہر چیز سنت کے مطابق ہو رہی ہے, بہت ہی خوشی کی بات ہے. تو کچھ نصیحتیں ہم دولہا صاحب کو کرتے ہیں, کچھ دلہن صاحبہ کے لیے نصیحتیں ہوتی ہیں. سب سے پہلی نصیحت کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازدواجی زندگی کو دیکھ کر زندگی گزارو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کیسی تھی؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق مبارک کو ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہے کان خلقہ القرآن. اخلاق, ایک کسی نے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ اما عائشہ نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو جی پڑھا ہے. کان خلقہ القرآن, جو قرآن ہے وہ نبی کے اخلاق ہیں, جو نبی کے اخلاق ہیں وہی قرآن ہے, وہی قرآن ہے. سمجھے میرے بھائی؟ تو سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عمل انسان کرے, جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کے لیے اللہ کے نبی کی نماز کو دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے 51 سنتوں کے ساتھ نماز ادا کی ہے. جب وضو کریں گے تو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کو دیکھنا ہوگا کہ 18 سنتوں کے ساتھ اللہ کے نبی نے اس کو زندہ کیا ہے, اس سنت کو. پھر 6 آداب بھی ہیں اور پھر مکروہات بھی ہیں, ان سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا بھی ہوگا, ان سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. تو اسی طرح جب شادی ہونے والی ہو تو اللہ کے نبی کی شادی والی زندگی, کہ اللہ کے نبی نے شادی کیسے کی, اللہ کے نبی نے مایو, اپٹن, صحرا بندی, اور اس زمانے کی بھی جو خرافات تھی, کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شادیوں میں کی. 11 بیویاں تھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, اور آپ کی 4 صاحبزادیاں تھیں. چاروں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر سے رخصت فرمایا. کیا اپنی بیٹیوں کے لیے اللہ کے نبی نے کیا عمل کیا؟ گھر سے رخصت کیا, ٹھیک. اور دولہا نے اپنی حیثیت کے مطابق جو شادی میں کر سکتا تھا, ولیمے میں کر سکتا تھا, اس کے مطابق اس نے لوگوں کو جمع کر کے ولیمہ بھی کر دیا. ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. اس زمانے میں دولہا کے کپڑوں پر ایک خاص قسم کا خوشبو لگائی جاتی تھی جس کا رنگ باقی رہتا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے, ان کے کپڑے پر وہ خوشبو لگی ہوئی تھی. اللہ کے نبی نے پوچھا تمہاری شادی ہو گئی؟ جی الحمدللہ کل میں نے نکاح کر لیا. آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو بھی دعوت نہیں دی
یہ میرے اور آپ کے لیے. اور اللہ کے نبی نے کسی ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کیا کہ جی آپ نے شادی کی, مجھے نہیں بلایا, میں نبی ہوں, آپ نے مجھے نہیں بلایا. کتنی برکت ہوتی نا, کتنی بڑی بات ہوتی. میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت بات. حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہ نے جمعرات کی مختصر سی بات فرمائی. کہنے لگے کہ آج دنیا کے اندر کہتے جی فلانا کرکٹر اسٹار ہے, ہاں فلانا کرکٹ کا اسٹار ہے, فلانا فٹ بالر اسٹار, فلانا اس کا اسٹار, کہ سب غلط ہے. ہاں اللہ کے نبی اسٹار کا لقب اپنے صحابہ کو دے کے گئے, اصحابی کالنجوم. ہاں میرے صحابہ ہیں اسٹار. ہم نے اسٹار کس کو بنایا ہوا ہے؟ فلانے کو, فلانے کو, فلانے کو. اور ان فلانوں کے چکر میں اپنی آباد کی ہوئی چیز کو برباد کر جاتے ہیں. اللہ ہمیں خوشیاں دے گا, اللہ خوشی دیتا ہے, غیر خوشی نہیں دیتا میرے بھائی. تو ہم غیر کی وجہ سے اللہ کو ناراض کیوں کریں؟